انہوں نے پہلے کیا کچھ نہیں کیا اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. آگے بھی جو مرضی کر لیں, عمران خان آنے والی نسلوں کے بھی دلوں میں بیٹھ گیا. مطلب مذاکرات بھی نہیں کر رہے, اگر معافی مانگنے سے اگر تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس گورنمنٹ سے مسکرات کریں, ان کے تو اپنے پلے کچھ نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں فیصلے کیا کرنے. دیکھیں کہ آپ کا خان صاحب کے ساتھ ایک گرا تلے کہ ایک لمبے عرصے سے آپ پاکستان تحریک انصاف میں ہے, ہم مختلف کمپینز میں آپ کو دیکھتے رہے, جلسوں میں دیکھتے رہے. پرسنلی آپ نے عمران خان صاحب کو کیسا پایا؟ کیا کوئی عمران خان صاحب کوئی ڈیل شیل کر کے باہر آ سکیں گے, یا وہ ڈٹ جائیں گے کہ میں نے باہر نہیں آنا, چاہے جو مرضی کر لوں؟ بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے, ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر, دیکھتے رہیے پروگرام 20 منٹس حسیب احمد کے ساتھ ہر شام رات 9 بجے صرف خبرنامہ ٹی وی پر. السلام علیکم ناظرین, خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ نارتھ پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ ملک عظیم صاحب موجود ہیں, پی ٹی آئی کے درینہ کارکن ہیں. ہم ان سے پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حکمت عملی ہے, سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. سر, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک سوال جو کامنلی ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں, چھوٹی عید پہ کہتے تھے کہ خان صاحب چھوٹی عید ہمارے ساتھ منائیں گے, پھر بڑی عید بھی آنے والی ہے, آج کل کب دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل خبرنامے کا بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کا ہم تو جو کیس ہے نا, وہ کیس سارے بوکس ہیں, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. سائفر سے لے کے 9 مئی سے لے کے آپ القادر یونیورسٹی والا لے لو, اس کیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف ڈیلے پہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. ابھی سائفر کا کتنا ٹائم بعد فیصلہ ہوا اور اس میں عمران خان کو بالکل بری ذمہ کر دیا, اور اس میں کوئی ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہیں ثابت ہو سکتا. اگر کیسوں کو دیکھا جائے تو خان صاحب کل باہر آ جاتے ہیں. تو اگر کیسوں پہ جس طرح زبردستی گورنمنٹ کی طرف سے کبھی طریقیں ڈیلے کر دی جاتی ہیں, کبھی جج نہیں ہوتا, کبھی کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں, پھر لگنے میں ٹائم لیتا. باقی تو کیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ جلد آئیں گے باہر. یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. تمہارا وقت آیا, ان کا تو وقت آیا نا, تو انشاءاللہ عمران خان کا اس قوم کے ذریعے دور آئے گا. اچھا ملک عظیم صاحب, مجھے یہ بتائیے, ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب نے تاریخی فیصلہ دیا جو سائفر کیس تھا, اس کے بعد سے وہ انٹائر پاکستان تحریک انصاف کے ہیرو بن چکے ہیں. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہی جسٹس تھے جن کے بارے میں خان صاحب کے بھی تحفظات تھے, عدم اعتماد بھی کر چکے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو وہ آپ کا ہیرو بن جاتے ہیں, لیکن جب آپ کے خلاف فیصلے آتے ہیں, ایک تو آپ مانتے نہیں ہیں فیصلے اور پھر عدم اعتماد بھی کر دیتے ہیں. دیکھیں, وہ جو ان پہ پہلے جو بات ہوئی تھی, وہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان جیل میں رہ کے ان کیسوں کو فیس کر رہا ہے. اسی عدلیہ, عظیم عدلیہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی عدلیہ. مگر دیکھیں, نواز شریف جو اس ملک کا چور ڈکلیئر ہو چکا تھا, اس پہ ہزاروں کیس تھے, وہ یہاں سے ملک چھوڑ کے بدر ہو چکا تھا. جب وہ پاکستان آیا, جس پروٹوکول میں اس کو لایا گیا, جس پروٹوکول میں تھم کی مشین کو وہاں ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا, ہم نے تب ایلیگیشن لگایا کہ انصاف ہو, جس طرح عمران خان کے ساتھ بھی برابر کا ہو, باقیوں کے ساتھ بھی ہو. جرم مجرم اگر کوئی ثابت ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, کوئی اور ہو, غریب ہو, امیر ہو, سب کا انصاف احتساب برابر ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کر بھاگے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, کس نے جانے دیا ان کو؟ دیکھیں جی, وہ جو آپ کے سامنے حالات تھے جب ان کی بیماری ڈکلیئر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حالت ان کی بہت زیادہ خراب ہے, تو ایز اے انہیں علاج کروانے کے لیے اس ٹائم موقع ملا تھا. مگر جب وہ وہاں گئے, پھر آپ کے سامنے نہ وہ واپس آئے, پھر ان کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے. اس میں خان صاحب اکیلے تو نہیں, باقی بھی کیبنٹ تھی, لوگ تھے, بس اس ٹائم ایک فیصلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو کیس چل رہے ٹرانسفر کر دیے گئے, جو عدت میں نکاح کا کیس ہے, اس دن خاور ملکہ صاحب بھی پیش ہوئے, جو وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, اس قسم کی ایلیگیشن خان صاحب پہ لگ رہی ہیں. عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ کب تک ممکن دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں, اور باقی لوگ بھی اس چیز کے گواہ ہیں, کبھی آج تک کوئی ایسا کیس پاکستان کی عدالتوں میں کبھی لگا ہی نہیں. صرف ایک کیس بنایا جا رہا ہے. اس حد تک اس خان صاحب کے ایلیگیشن لگا کے اس حد تک یہ لوگ گر چکے ہیں, یہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, کہ عمران خان اور عمران خان کی فیملیوں تک پہنچ چکے ہیں. باقی کچھ بھی نہیں. اب وہ دیکھیں نا, ٹرائل سارا کمپلیٹ ہوا, جب فیصلے کا ٹائم ہوا گیا, ٹرانسفر ہو گیا, پھر وہاں سے وہاں چلا گیا. اب پھر 2 ہفتے لگائیں گے, 2 مہینے لگائیں گے. صرف یہی ہے کہ ڈیلے کر کے عمران خان کا اندر رکھنا یہ ہے کہ عمران خان ان کی باتیں مانیں اور اس کو توڑ لیں کسی طریقے سے. وہ تو نہیں پیچھے ہٹتا, وہ کہتا میں مر بھی جاؤں گا, میں اس قوم کے لیے کھڑا ہوں, مجھے کبھی بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں. اچھا, یہ بتائیے گا, عمران خان کی پارٹی کو بھی جو وکلاء ہیں انہوں نے سہارا دیا, لیگل ٹیم ان کی کھل کر سامنے آئی ہے,
کیا لگتا ہے کہ لیگل ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پاور ہے یا جو پرانے سیاسی رہنما ہیں ان کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے؟ نہیں جس نے کام کیا دیکھیں جو مشکل ٹائم میں کھڑا ہوا ہے وہ لیگل ٹیم ہے, پارٹی کے لوگ ہیں, وہ عمران خان کے لوگوں کے سر کے تاج ہیں. جنہوں نے کام نہیں کیا مشکل ٹائم میں پارٹی چھوڑ گئے ہیں, جنہوں نے پارٹی کے ساتھ دغا کیا, ایک تو جن پہ ظلم ہوا ہے وہ عمران خان فیصلہ کرے گا ان کو پارٹی میں لینا ہے نہیں لینا. تو میرا خیال ہے جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوا ہے مشکل ٹائم, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہم اس کی دل سے عزت کرتے ہیں اور ہم پارٹی کی قیادت کو بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو فرنٹ پہ رکھنا چاہیے ہر میدان میں, اس قوم کے لیے, ان لوگوں کے لیے, تب کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکیں. ٹھیک ہے, آخری سوال سر یہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میری پاور ہے, سوشل میڈیا ٹیم ہے, جو لوگ ہیں والنٹیئرلی وہ میری طاقت ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے ایک تو حقیق عزت کیس جو ہے وہ قرارداد منظور کروائی جا رہی ہے, دوسرا فائر وال کے نام سے ایک چیز لانچ کی جا رہی ہے جس سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکے گا اس سے؟ دیکھیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو ڈر ہے کسی بات کا؟ آپ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. انہوں نے پہلے کیا کچھ نہیں کیا اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے, آگے بھی جو مرضی کر لیں. عمران خان آنے والی نسلوں کے بھی دلوں میں بیٹھ گیا, وہ یہ نہیں نکال سکتے. قوم نے اب فیصلہ کر لیا, یہ جو مرضی کر لیں انشاءاللہ عمران خان ہی جیتے گا اور عمران خان ہی آئے گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں مذاکرات نہیں کروں گا, اسپیشلی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو مذاکرات ممکن ہو ہی نہیں سکتے. دوسری جانب وہ جب ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ معافی مانگ لیں اور پھر تھوڑی ریلیف دے دیں گے. معافی بھی وہ نہیں مانگ رہے. اگر مطلب مذاکرات بھی نہیں کر رہے, اگر معافی مانگنے سے اگر تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں معافی کس چیز کی مانگے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر کمیشن بنا لیں, میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے میں اس کی سزا بھی لوں گا اور میں وہ سزا بھگتوں گا بھی. وہ آپ دیکھیں نا بغیر کسی تصدیق کے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ فاصل آپ کے پاس خبر لے کے آئے, پہلے آپ اس کی تصدیق کر لو. پھر یہ بھی آگے سے فرمایا آپ اگر بغیر تصدیق کے وہ خبر آگے دو گے تو پھر یہ یاد رکھنا وہ جھوٹی خبر ہے. پہلے آپ تو اگر جو الزام لگا اس پہ تصدیق تو کریں نا, اس پہ انکوائری بٹھائیں, کمیشن بنائیں. اگر عمران خان اس میں ثابت ہوتا ہے یا عمران خان پہ وہ الیگیشن ثابت ہوتا ہے تو پھر جا کے اگلی بات ہو, اس کو سزا دینی ہے یا خان صاحب نے معافی مانگنی ہے. وہ تو بات کی پہلے ہی کہہ دینا کہ جی معافی دے دیں. پھر آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اس گورنمنٹ سے مذاکرات کریں, ان کے تو اپنے پلے کچھ نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں فیصلے کیا کرنے. اور یہ اسکرب نظام ہے پچھلے, آپ کو نہیں پتہ 30 سال سے انہوں نے جس طرح یہ کیس معاف کروائے ہیں اور انہوں نے اس ملک پہ کتنے ان پہ الزام تھے, وہ ہم نے تو نہیں لگائے نا, وہ تو انہی کی اپنی گورنمنٹوں کے الزام تھے. پہلے یہ اس کو فیس کریں نا. عمران خان کیا آج سال سے اندر پڑا ہوا ہے, اس قوم کے لیے پڑا ہے نا, وہ تو نہیں کوئی آپ کو شارٹ کٹ راستہ مانگ رہا ہے. تو آپ کو بھی اس طرح فیس کرنا چاہیے. ابھی ایک جو تحریک چل گئی ہے, جلسے ہو رہے ہیں, اس دن سوات میں بھی جلسہ ہوا تو لوگ ہمیں اس طرح سے نکلے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سوات کے جلسے میں بھی ہمیں وہ والی پارٹیسپیشن نظر نہیں آئی جو پہلے ہوا کرتی تھی. کیا وجہ ہے, اب لوگ کیا ڈر گئے ہیں, کیوں نہیں آ رہے باہر؟ نہیں سوات میں بہت بڑا جلسہ ہوا ہے, پھر آپ نے دیکھا نہیں پورا گراؤنڈ فل تھا. الگ ہے نہ عمران خان صاحب خود ہوتے ہیں تو پھر کوئی اور بات ہوتی ہے, مگر قیادت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ باہر تھے. آج ہمیں موقع دے نا پنڈی اسلام آباد میں کہتا ہوں صرف ہمیں ایک جلسے کرنے کی اجازت دے دیں اور ود ان 1 day کا ٹائم دیں, تو اگر پبلک پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی تو تب آپ بات ہوتی. ملک عظیم صاحب یہ بتائیے گا, ہم نے دیکھے کہ آپ کا خان صاحب کے ساتھ ایک گہرا تعلق, ایک لمبے عرصے سے آپ پاکستان تحریک انصاف میں ہے, ہم مختلف کمپینز میں آپ کو دیکھتے رہے, جلسوں میں دیکھتے رہے. پرسنلی آپ نے عمران خان صاحب کو کیسا پایا؟ کیا کوئی عمران خان صاحب کوئی ڈیل شیل کر کے باہر آ سکیں گے یا وہ ڈٹ جائیں گے کہ میں نے باہر نہیں آنا, چاہے جو مرضی کر لوں؟ دیکھیں جی پہلے تو سوچے بھی نہ کوئی انسان کہ وہ خان ڈیل کرے گا. وہ اس قوم کے لیے جیتا ہے, وہ اس قوم کے لیے مرتا ہے. کسی چیز پہ بھی خان صاحب کمپرومائز نہیں کریں گے. نہ وہ بھی سال ہو گیا ٹوٹا ہے تو نہ اگلے سال بھی گزر گئے نا تو وہ نہیں ٹوٹے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج سے 15-16 سال پہلے جب ہماری جوانی کے لمحات تھے تو ہم نے خان صاحب کا ساتھ دینا شروع کیا. اسی وجہ سے دینا شروع کیا جب اس ملک میں 2 مافیا کا راج تھا, کبھی ایک پارٹی آتی تھی دوسری آتی تھی, اور جس طرح دونوں نے مل کے اس ملک کو لوٹا. تو ہم ایک چینج چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے وہ لوگ بھی نکلے جنہوں نے آج تک ووٹ نہیں ڈالی, وہ 70% عوام تھی. ہم نے ان کا ذہن بنایا, ہم نے دیکھا کہ ان سب میں سے بہتر لیڈر عمران خان ہے. آنسٹ آدمی ہے, دلیر آدمی ہے, پاؤں پہ کھڑے ہونے والا آدمی ہے. تو آپ دیکھ لیں 3.5 سال کی گورنمنٹ ملی, 2 سال کرونا تھا. یہ لوگ تو آج سمجھ رہے ہیں اللہ نے ہمیں پہلے نظر دی ہوئی تھی کہ ہم نے خان صاحب کو پچھلے 15 سال پہلے ہی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایسے انسان کو پیچھے کھڑے ہوں گے, اپنا پورا حق ادا کریں گے. باقی اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے. تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ عمران خان جب آیا اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, امریکہ جیسے سٹیج پہ کھڑے ہو کے
اس قوم کی بات کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, ناموس رسالت کی بات کی, اسلام فوبیا کا دن مقرر کیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 اسلامی سربراہی کانفرنسیں اس پاکستان میں منتخب کی, پوری امت کے جو لوگ تھے ان کو یہاں بلایا. بات یہ ہے کہ یہ نڈر اور دلیر لیڈر ہے, اسی وجہ سے آج اس کو یہ سزائیں مل رہی ہیں. مگر دیکھیں ہم سب نے مرنا ہے, حق کے راستے میں جو کھڑا ہوتا ہے تکلیفیں آتی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تھے تو ان کے ساتھ بھی 72 لوگ تھے نا, وہ بھی حق کے لیے کھڑے تھے. انہیں پتا تھا کہ یزید کی فوج کتنی بڑی فوج ہے, وہ چاہتے تو اس ٹائم کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے, وہ چاہتے تھے نہیں. مگر کوئی جنگیں ہوتی ہیں جو لڑ کے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ واقعی حق اور سچ کی جنگ کے پیچھے بندہ اگر چلا بھی جائے دنیا سے, جیتتا وہ یہ جو حق کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. آج دیکھ لیں اسلام زندہ ہی ہوتا ہے تو شہید کربلا سے شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں عمران خان کبھی نہ ٹوٹے گا, نہ انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے کبھی وہ ٹوٹنے پائے گا. انشاءاللہ عمران خان ہی اس قوم کی امید ہے. یہ قوم نے یہ جتنے نشان لے لیے, ظلم کر دیے, ہمارے جیسے بندے پرچوں تکلیفوں, ہمارے کئی کارکن 6 مہینے 4 مہینے نکلتے ہیں پکڑے جاتے ہیں, ہماری خواتین, یہ چینج ہے سب کچھ ہونے کے باوجود, انٹرنیٹ بند, سب کچھ بند, پھر بھی عمران خان 2-2.5 اکثریت سے جیتا ہے. انہوں نے اب وہ ہماری سیٹیں بھی لے لی ہیں, مگر آنے والے وقت میں وہ بھی کب تک کریں گے. حق کی ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا, کفر کا نظام چل سکتا ہے. ایسے ہی. تو انشاءاللہ امید اس قوم کی, آپ کی, ہماری ہمیشہ ہے. اور کچھ ہوا نہ ہوا تو ہم دل سے تو مطمئن ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا نا کہ ہم حق کے راستے میں اپنے اور اپنے قائد کے ساتھ کھڑے اس وجہ سے کہ آج فلسطین کا حال دیکھ لیں, کشمیر کا دیکھ لیں, تو یہی ایمان کا تیسرا درجہ ہے جو ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ ہماری یہی جو حق پہ چلنے والی چیزیں ہیں یہی قبول فرما لے تو ہمارے لیے بہت. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا, پی ٹی آئی کے تحفظات بھی تھے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں سختیاں دی جا رہی ہے, مشکلات کا, وہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈیتھ سیل میں ہے, لیکن اس دن سپریم کورٹ میں فوٹیجز باقاعدہ حکومت نے جاری کیے. اتنا لگریس کمرہ تھا, اے سی بھی دیا ہوا ہے, روم کولر پڑا ہوا ہے, کتابیں پڑی ہوئی ہیں, تو وہ سارے پھر وہ آپ کے جو تحفظات تھے وہ اب دور ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے صحیح طرح دیکھا نہیں. آپ وہ دیکھ لیں, ایک روم کولر پڑا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا بیڈ بنا ہوا ہے, ساتھ چھوٹا سا واش روم ہے. اس کو ڈیتھ سیل ہی کہتے ہیں, اس کو سزائے موت سیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اندر انہوں نے سیل دیا ہوا ہے اور خان صاحب ایک کمرے کے اندر ہیں اور بیچ میں چھوٹی سی جگہ دی ہوئی ہے. آپ نے ان کے کمرے نہیں دیکھے, مریم نواز کی تصویر اٹھا کے دیکھیں نا, ڈبل بیڈ کے کمرے. وہ تو کہتی ہے میں فرائی پان سے کپڑے استری کرتی تھی, وہ تو کہتی ہے, تو ابھی جو تصویریں اس کی بھی آئی ہیں اور ہماری بھی آئی ہیں, تو خود فیصلہ کر لیں. اور عمران خان نے نہیں کبھی کہا کہ مجھے ڈبل بیڈ لگا کے دو, اس نے تو نہیں کہا کہ مجھے اے سی لگا کے دو, اس نے تو نہیں کہا کہ میرے پین ہو رہی ہے, کوئی گردے میں پین ہے یا میرے کوئی جسم میں مسئلہ ہے یا مجھے کوئی ہارٹ کا مسئلہ. وہ تو جو چیز ہے وہ فیس کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے تفصیلاً گفتگو فرمائی. ملک عظیم صاحب جو کہ نارتھ پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق بھی ہے, تفصیلاً گفتگو انہوں نے فرمائی. خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور عدلیہ سے بھی انصاف کی امید ہے, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ انصاف ہو اور حق اور سچ پر فیصلہ ہے. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز, ویلاگز, پولیٹیکل ایشوز پر ڈسکشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. شکریہ.